کہ اللہ نے شیطان سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ بتاؤ اللہ کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ معلوم تھی یا نہیں تھی؟ معلوم تھی. تو اس نے پوچھا کیونکہ اس کے پوچھنے میں اتنا سارے بولو اس کے پوچھنے میں. اسی طرح انبیاء اور اولیاء کے معاملات میں بھی حکمت ہوتی ہے. حکمت ہمیں اپنی عقل کا قصور کرنا چاہیے، فٹافٹ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، اس میں کوئی حکمت ہو، اس میں کوئی حکمت. فٹافٹ اعتراض کر دینا یہ کوئی معقولیت نہیں. چلیے صاحب اللہ نے شیطان سے پوچھا بھائی تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، کیوں نہیں کہا؟ تو وہ وجہ بیان کرتا ہے. وجہ کہتا ہے لمع کل اسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. میرے واسطے لائق نہیں کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا. شیطان نے کیا کہا کہ یا اللہ اس کو تو نے پیدا کیا ہے مٹی خاک، اور مجھے تو نے پیدا کیا خلقتنی من نار آگ سے. تو شاید اس نے یہ خیال کیا ہوگا کہ آگ ہوتی ہے لطیف اور مٹی ہوتی ہے کثیف، تو لطیف جو ہوتا ہے وہ کثیف سے اعلیٰ ہوتا ہے. تو اس نے کہا آنا خیر منہ، میں اس سے اعلیٰ، میں اس سے اعلیٰ بہتر، تو میں اعلیٰ ہو کر اپنا کو کیسے سجدہ کرتا ہوں. بس اس کا یہ کہنا تھا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. نکل جائے یہاں سے تو مردود ہے، اب قیامت تک تجھ پر لعنت ہی لعنت. یہاں چند باتیں میرے ساتھ پہلے نہیں کی تھی، اب کرنی ہے، ذرا غور سے سنو. پہلی بات یہ ہے کہ جب اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو، تو سجدوں فرشتوں نے کوئی اعتراض کیا؟ بولو بھائی، انہوں نے کوئی اعتراض کیا کہ یا اللہ ہم نوری ہیں، یہ کھاتی ہے، ہم نوری ہو کے کیوں کھاتی کو سجدہ کریں؟ فرشتوں نے اعتراض کس نے کیا؟ اعتراض شیطان نے. معلوم ہوا اعتراض کرنا شیطان کا کام ہے. اعتراض کی بنیاد رکھی ہے کہ شیطان نے. اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار، اللہ کے حکم پر اعتراض کیا سب سے پہلے تو شیطان نے. اعتراض کرنا شیطان کے نقشے قدم پر چلنا ہے، اور اعتراض کرنا مان لینا یہ فرشتوں کے نقشے قدم پر چلنا. دونوں فرشتوں نے کوئی اعتراض کیا؟ نوریوں نے اعتراض نہیں کیا، ناری نے اعتراض کیا. معلوم ہوا اعتراض کرنا یہ ناریوں کا کام ہے، نوریوں کا. فرشتوں نے کیوں نہیں اعتراض کیا؟ اس لیے کہ جب اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو تو نظر فرشتوں کی بھی اٹھی، نظر شیطان کی بھی اٹھی. فرشتوں کی نظر اٹھی تو فرشتوں کو آدم کی پیشانی میں نور محمدی نظر آیا، اور شیطان کو نور نظر نہیں آیا، اس کو خاک ہی نظر آئی. اس لیے اس نے کہا کھاتی ہے. اس کی نظر خاک پر پڑی، فرشتوں کی نظر نور پر پڑی. وہاں سے دو فرقے چل پڑی. ایک وہ ہیں جن کی نظر خاک پر پڑتی ہے، اور ایک وہ ہیں جن کی نظر نور پر. وہ سلسلہ وہاں سے چلا ہے. وہاں ایک وہ ہیں جن کی نظر نور پر پڑتی ہے، ایک وہ ہیں جن کی نظر خاک پر پڑتی ہے. مقبول وہ ہوئے جن کی نظر نور پر پڑی، اور جس کی نظر خاک پر پڑی وہ مردود ہو گیا. جو مقبول ہوئے وہ وہی ہوئے جنہوں نے تعظیم دی تھی، انہوں نے تعظیم دی تھی. جن کی نظر نور پر پڑی وہ تعظیم سے بھی قائل ہو گئے، فوراً جھک گئے. اور جس کو نور نظر نہیں آیا وہ تعظیم کا بھی منکر ہو گئے، تعظیم کا بھی منکر ہو گئے. لو بھائی ایک بات ہے، جیسے میں نے کہا تھا نا 100 سنار کی اور 1 لوہار کی بات سن. بتاؤ شیطان اگلی طور پر مردود تھا یا نہیں تھا؟ مردود.
یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا انجام لکھا تھا تو اس کا انجام کیا لکھا تھا؟ مردود. حقیقت میں تھا مردود، رہتا تھا مقبولوں میں، تھا مردود رہتا تھا مقبولوں میں، تھا کافر رہتا تھا مومنوں میں، تھا تعظیم کا منکر رہتا تھا تعظیم کرنے والوں میں، تھا ناری رہتا تھا نوریوں میں. 6 لاکھ برس تک اللہ کی عبادت کرتا رہا، ظاہر ہوا اللہ کی عبادت کرتا رہا، پتہ نہیں چلا کہ اصل میں کون. سارے یہی سمجھتے رہے بڑا عابد ہے، بڑا ظاہر ہے، بڑا عالم ہے، بڑا توحید کا قائل ہے. لاکھوں برس اللہ کی عبادت کرتا رہا، ظاہر نہیں ہوا. اس کا مردود ہونا، اس کا ملعون ہونا کب ظاہر ہوا؟ جب مصطفیٰ کی تعظیم کا وقت آیا، جب نور محمدی کی تعظیم کا وقت آیا، جب اللہ کے خلیفوں کی تعظیم کا وقت آیا، جب اس نے تعظیم سے منہ موڑا تو پتہ چل گیا او ہو یہ تو مردود ہے. ارے ہم تو اس کو بڑا عابد سمجھتے تھے، ہم تو اس کو بڑا عالم سمجھتے تھے، ارے ہم تو اس کو بڑا مباحث سمجھتے تھے، یہ تو منکر نکلا. بولے اس کے منکر ملعون ہونے کا پتہ کب چلا؟ جب حضور کے نور کی تعظیم کا وقت آیا. ثابت ہوا مردودوں اور مقبولوں کا پتہ چلتا ہے تو مصطفیٰ کی تعظیم سے پتہ چلتی ہے. ان کو عبادت کرتے دیکھو، نماز پڑھتے دیکھو، بندہ ہی حیران ہو جائے. سبحان اللہ، کیا لمبے لمبے رکوع، کیا لمبے لمبے سجدے، لیکن جب نور کی تعظیم کا وقت آتا ہے چپ کر کے بھاگ جاتے. میرے دوستوں بزرگوں، یہ کسوٹی ہے شیطان لاکھوں برس تک عبادت کرتا رہا، ظاہر نہیں ہوا. کب ظاہر ہوا؟ جب حضور کی تعظیم کا وقت آیا، پتہ چل گیا مردود ہے. پتہ چل گیا مردود ہے. تم بھی یہ دیکھا کرو کہ کون تعظیم کرتا اور کون تعظیم سے منہ پھیر کر جاتا. یہ جو ہم کھڑے ہو کر سلام کرتے ہیں یہ حضور کی تعظیم، یہ حضور کی تعظیم ہے. جو تعظیم سے منہ پھیرتا ہے سمجھ لو اسی کے نقشے قدم پر. تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ شیطان مردود اس وجہ سے ہوا، لاکھوں برس کی عبادت برباد کر بیٹھا صرف تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور کی تعظیم کا حکم دیا. اچھا اب سنو، یہ جاہلوں کو عوام کو بہتانے کے لیے چکر دیتی. کیا کہتے ہیں؟ ہاتھ باندھ کے تم کھڑے ہو کے سلام کرتے ہو، تو ہاتھ باندھ کے تو کھڑا ہوا جاتا ہے اللہ کے لیے. ہم اللہ کے لیے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں نماز. تو بولو گے ہاتھ باندھ کے کس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ اللہ کے لیے. تو یہ کہتے ہیں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا یہ تو ہوتا ہے اللہ کے لیے، اور تم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہو رسول اللہ کے لیے. تو جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ تم رسول اللہ کے لیے کرتے ہو. یہی فرق ہے کہ جو کام اللہ کے لیے کیا جائے وہ اگر کسی غیر کے لیے کیا جائے گا تو وہ شرک ہوگا. اسی بات سے یہ حضور سے روزے پر بھی ہاتھ باندھ کے نہیں کھڑے ہوتے، یہاں ہاتھ کھلے چھوڑ کے کھڑے ہاتھ کھلے چھوڑ. حالانکہ ہمارے فقہا نے لکھا ہے، فتاوی عالمگیری وغیرہ اٹھا کے دیکھو، ہمارے فقہا نے لکھا جب حضور کے روزے پر جا کر سلام کرے کما یقفو فی الصلاۃ، اسی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جس طرح نماز میں کھڑا ہو. تو سب لوگ ہاتھ باندھ کے نماز سلام پڑھتے ہیں، یہ نہیں پڑھتے. اچھا یہ ہاتھ کھلے چھوڑتا ہے، لیکن جب خدا تعالیٰ ایمان دے لیتے ہیں عقل دی جاتی ہے. خدا جب دین لیتا ہے حماقت آئی جاتی ہے. میں ایک بات کرتا ہوں، اگر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا اللہ کے لیے ہے تو ہاتھ کھلے چھوڑ کر کھڑا ہونا بھی تو اللہ کے لیے ہے. جب رکوع سے اٹھتے ہو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو ہاتھ بندے ہوتے ہیں یا کھلے ہوتے ہیں؟ تو وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے یا اتنا حصہ کسی اور کے لیے ہوتا ہے؟ جس کو قوما کہتے ہیں، رکوع کے بعد کھڑا ہونا اس کو کیا کہتے ہیں؟ قوما. تو قومے میں ہاتھ کھلے ہوتے ہیں یا نہیں؟ تو یہ قوما اللہ کے لیے ہے یا کسی قوم کے لیے ہے؟ یہ بھی تو اللہ کے لیے ہے. تو ثابت ہوا کہ جس طرح ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا اللہ کے لیے ہے، اسی طرح ہاتھ کھلے چھوڑ کر کھڑا ہونا بھی اللہ کے لیے. تو بھائی یہ ہاتھ کھلے چھوڑ کر کھڑا ہونا یہ بھی اللہ کے لیے. تو اب تو تمہیں چاہیے حضور کے روزے پر جایا کرو تو یوں کر لیا کرو، کیونکہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے تو وہ بھی نماز کی ہے
آپ کھلے چھوڑ کر کھڑے ہوئے تو وہ بھی نمازی ہے، تو جا کے یوں کر لیا کرو، جا کر یوں کر لیا کرو، پیچھے باندھ لیا کرو قیدیوں کی طرح، تماشا ہے نہیں۔ اصل مسئلہ سمجھے گے، آؤ میں تمہیں بتاؤں، سنو، ایک ہے عبادت اور ایک ہے تعظیم۔ بس یہ مسئلہ اگر سمجھ لو گے تو سارے ہی مسئلے حل ہو جائیں۔ ایک ہے عبادت اور ایک ہے تعظیم، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ عبادت یہ ہے کہ کسی کو معبود مان کر، کسی کو معبود لائق عبادت مان کر، سمجھ کر ولیت عبادت اس کے آداب بجا لائے۔ بڑی موٹی میں نے تعریف کر دی، مختصر الفاظ میں تو سب کو یاد ہے۔ پھر سن لو، کسی کو معبود مان کر یعنی لائق عبادت سمجھ کر ولیت عبادت اس کے آداب بجا لانا، یہ ہے عبادت۔ اس میں جو بات یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب تک معبود نہیں مانتا، جب تک معبود نہیں سمجھتا، لائق عبادت نہیں سمجھتا، اس وقت تک عبادت نہیں ہوگی۔ عبادت اس وقت ہوگی جب معبود مان کر کرے۔ مثلا کوئی شخص سجدہ کرتا رہے اللہ کو، مگر اللہ کو لائق عبادت نہ سمجھے، اللہ کو سجدہ تو کرے مگر اس کو معبود نہ مانے، تو بولو اس کا سجدہ عبادت بن جائے گا؟ کوئی صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہے اور اللہ کو معبود مان کر بنیت عبادت بھوکا نہ رہے، ویسے ہی بھوکا رہے تو اس کا روزہ ہو جائے گا؟ روزہ کب ہوگا؟ جب اللہ کو معبود سمجھ کر اس کی عبادت کی نیت سے صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہے گا تو روزہ ہوگا۔ تو عبادت کب ہوگی؟ جب معبود مانے گا۔ جب تک معبود نہیں مانتا عبادت نہیں۔ تو اب عبادت کیا ہے؟ کسی کو معبود مان کر ولیت عبادت اس کے آداب بجا لانا، یہ عبادت۔ اور تعظیم کیا ہے؟ کہ کسی کو معبود نہ مانے، نبی ہو تو نبی سمجھے، ولی ہو تو ولی سمجھے، ماں باپ ہو تو ماں باپ سمجھے، پیر مرشد ہو تو اس کو پیر مرشد سمجھے، استاد ہو تو اس کو استاد سمجھے۔ ویسے کوئی بڑا بزرگ ہو تو اس کو اپنے سے بڑا عمر کے لحاظ سے یا بزرگی کے لحاظ سے سمجھ کر ولیت تعظیم اس کے آداب بجا لائے تو یہ تعظیم۔ اچھا، اب عبادت اور تعظیم میں جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ عبادت اس وقت ہوگی جب معبود مان کر کرے، اگر معبود نہیں مانتا تو یہ عبادت نہیں، یہ کیا ہے؟ تعظیم۔ اچھا اب بتاؤ، اگر مسئلہ سمجھو، ہم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے، اس کو معبود مان کر، اس کو معبود مان کر بنیت عبادت، لیکن رسول اللہ کے لیے جب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو معبود نہیں مانتے، آپ کو معبود نہیں مانتے۔ بولو کوئی مسلمان حضور کو معبود مانتا ہے؟ آپ کو اللہ کا رسول مان کر بنیت عبادت نہیں بنیت تعظیم، تو کھڑے ہونے کی صورت ایک ہے مگر ایک عبادت ہے اور ایک تعظیم ہے، دونوں میں فرق کرنے والی چیز بندے کی نیت ہے۔ مطلب ابھی بات روزانوں کی تو بیٹھتے بصورت اللہ اللہ، اب دیکھو جیسے میں بیٹھا ہوں، یہ بیٹھنا بھی نماز کا رکن ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ قاعدہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ دو قاعدے ہوتے ہیں، اگر 4 رکعتوں والی نماز ہو تو 2 قاعدے، ایک قاعدہ اولا، ایک قاعدہ اخیرہ۔ قاعدہ اولا جو ہے یہ واجب ہے، اور قاعدہ اخیرہ جس میں سلام پھیرتے ہیں وہ فرض ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرض۔ تو جس طرح قیام کرنا، کھڑا ہونا فرض ہے، اسی طرح قاعدہ اخیرہ بھی فرض ہے۔ جس طرح یہ نماز کا رکن ہے اسی طرح وہ بھی نماز کا رکن ہے۔ جس طرح ہم اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اسی طرح اللہ کے لیے قاعدہ کرتے ہیں۔ تو بولو، ہم اللہ کی بارگاہ میں روزانوں بیٹھتے ہیں، اور اگر کوئی ولی اللہ آ جائے، کوئی عالم آ جائے، اس کی خدمت میں بھی روزانوں بیٹھتے ہیں، کیونکہ علماء اور اولیاء کے پاس روزانوں بیٹھنا یہ سنت ہے۔ مصباح شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے
کہ جبریل امین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دو زانو بیٹھے اور چند سوالات کیے، حضور نے جوابات دیے۔ جب جبریل چلے گئے تو نبی کریم نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ یہ جبریل امین تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، اتاکم یعلمکم دینکم، یہ اس لیے آئے تھے کہ تمہیں تمہارا دین سکھائے، یعنی تمہیں سکھانے آئے تھے کہ رسول اللہ کی خدمت میں کیسے بیٹھنا چاہیے، کس طرح ادب سے سوالات کرنے چاہیے۔ تو دیکھیے جبریل حضور کی بارگاہ میں آ کر کیسے بیٹھے، دو زانو بصورت التحیات۔ تو بزرگوں کی خدمت میں التحیات بیٹھنا یہ سنت ہے۔ اب ذرا غور کرو، آپ اللہ کی بارگاہ میں بھی التحیات بیٹھے اور ولی اللہ کے پاس بھی التحیات بیٹھے۔ بیٹھنے کی صورت ایک، مگر ایک عبادت ہے اور ایک تعظیم۔ کیوں؟ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اس کو معبود مان کر، معبود سمجھ کر بنیت عبادت، اور اللہ کے ولی کے پاس بیٹھے ہیں اللہ کا ولی مان کر بنیت احترام، بنیت تعظیم۔ تو بیٹھنے کی صورت ایک ہے، ایک عبادت ہے اور ایک تعظیم ہے، دونوں میں فرق کرنے والی نیت ہے۔ کھڑے ہونے کی صورت ایک ہے، ایک عبادت ہے اور ایک تعظیم ہے، دونوں میں فرق کرنے والی بندے کی نیت ہے۔ رسول اللہ نے پہلے ہی فرما دیا تھا انما الاعمال بالنیات، تمام عملوں کا دار و مدار نیت ہے۔ یہ نہ کسی کی نیت کو دیکھیں، نہ کسی کے عقیدے کو دیکھیں، بس کھڑا ہوا دیکھا نہیں اور انہوں نے فتوا لایا، فتوا لگایا، یہ مشرک ہو گیا، یہ صبر فرق۔ صحیح بات ہے۔ ہمارا سوتا ہے میں یہ حکم دیا کہ جب رسول اللہ پر سلام کرو وہ جاتے سے کما جاتے سے صلاۃ، اسی طرح کھڑے ہو جس طرح نماز میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے۔ چنانچہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، منبر رسول پر بیٹھا ہوں، جھوٹ بولنا مسلمان کا کام نہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ میں بالکل آپ کو صحیح واقعہ سناتا ہوں۔ مدینہ منورہ میں میں حاضر تھا، میرے ساتھ پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم حضرت مولانا مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے تفسیر نعیمی لکھی ہے اور بہت سی کتابیں مصباح شریف کی طرح لکھی، بڑے عالم فاضل، وہ بھی میرے ساتھ۔ ہم حضور کی بارگاہ میں حاضری دے کر سلام پڑھ کر واپس آئے۔ جب واپس آئے تو کسی شخص نے ہمیں بتایا کہ یہ صاحب جو سلام پڑھ رہے ہیں یہ دیوبند کے محتمم مولانا قاری طیب صاحب، ہم نے ان کو پہلے نہیں کبھی دیکھا، پاکستان میں وہ آتی ہیں مگر کبھی ان سے ملاقات کا موقع نہیں ملا۔ میں نے دیکھا کہ وہ ہاتھ کھلے چھوڑ کر کھڑے ہوئے، مواجہ شریف میں جالیوں کے سامنے ہاتھ کھلے چھوڑ کر کھڑے ہوئے۔ یہ واقعہ میں نے اپنی کتاب راہ عقیدت میں بھی لکھا، وہ میرا سفر نامہ، سارے سفر کے حالات لکھے، یہ بھی اس میں لکھا کیونکہ واقعہ دیکھا ہے، ہاتھ کھلے چھوڑے ہوئے۔ میں حیران ہو گیا کہ جو لوگ اپنے آپ کو حنفی کہلاتے اور سوچا ہے حنفیہ نے تو یہ لکھا ہے کہ ہاتھ باؤنڈ کس طرح ہونا چاہیے، تو یہ ہاتھ کھلے چھوڑ کر کھڑے ہوئے۔ میرے ساتھ جو مولانا مفتی احمد یار خان صاحب تھے وہ اب انتقال کر گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ مفتی صاحب میں ان سے ایک مسئلہ پوچھوں گا، ذرا خاموش رہے۔ ہم کھڑے ہو گئے اس طرح۔ جب وہ تمیم صاحب سلام پڑھ کے پیچھے ہٹے تو میں نے آگے بڑھ کر ان سے کہا کہ جناب میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے پوچھیے۔ میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر مواجہ شریف میں کھڑے ہو کر، جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر جب سلام پڑھا جائے حضور پر تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا چاہیے یا ہاتھ کھلے چھوڑ کر؟ تو کیونکہ آپ خود سے ہاتھ کھلے چھوڑ کر وہ پڑھ سکتے کہنے لگے کہ اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہاتھ کھلے چھوڑ کر بڑے ادب کے ساتھ کھڑا ہو اور پڑھ۔ اصل مسئلہ یہی کہ ہاتھ کھلے چھوڑ کر سلام کرے۔ میں نے کہا جناب اگر اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھ کھلے چھوڑ کر سلام پڑھا جائے تو ہمارے فقہائے حنفیہ کا یہ کہنا کہ جاتے تھے کما جاتے تھے کس صلاح،
کہ اسی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جس طرح نماز میں کھڑا ہوتا ہے، یہ تو پھر اصل مسئلے کے خلاف ہوگا. ہمارے فقہا کا لکھنا اصل مسئلے کے خلاف ہوگا. جب میں نے عبارت پڑھی تو عبارت ہے بڑی کتابوں، ہر کوئی بھی اس عبارت کو جانتا نہیں. مجھے سر سے لے کر پیروں تک دیکھا، کہنے لگے آپ کہاں سے آئے؟ میں نے کہا پاکستان. اس شہر سے؟ میں نے کہا کراچی سے. آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا جی آپ کو نام سے کیا مسئلہ بتا دیجیے. کہنے لگے نہیں نام بتانے میں کیا حرج ہے؟ میں نے کہا میرا نام ہے محمد شفیع. اکار بھی نہیں بتایا کیونکہ میں اکار جی کے نام سے مشہور. صرف اتنا بتایا محمد شفیع. کیا لکھا ہے؟ یہ عاشقوں کے لیے لکھا ہے یا مسلمانوں کے لیے لکھا ہے؟ یہ اہل عشق کے لیے لکھا ہے یا اہل اسلام کے لیے لکھا؟ کہنے لگے آپ نے تو مناظرہ کرنا شروع کر دیا. میں نے کہا جناب مناظرہ تو نہیں ہے، تو مسئلہ سمجھ رہا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ اگر عشق کا غلبہ ہو تو ہاتھ باندھ لے. تو انہوں نے تو یہ نہیں لکھا، انہوں نے تو لکھا کہ جو بھی حضور کے روضے پر جائے اس کو چاہیے کہ وہ ہاتھ. کہنے لگے اگر آپ نے مناظرہ کرنا ہے تو آپ میری قیام گاہ پر آئے. میں نے کہا میں آپ قیام گاہ پر ہوں. سمجھ لیا میں نے جو سمجھا. تو اصل میں آپ کو کیا بتاؤں؟ کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں لیکن عمل احناف کے خلاف. دیکھو یہ جو سعودی حکومت اب آئی ہے، نجدیوں کی حکومت، اس سے پہلے سب لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے. ہر اذان کے بعد صلاۃ پڑھی جاتی تھی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول. ان کے کیونکہ عقیدے دوسرے انہوں نے آ کر یہ چیزیں بند کر. اب یہ لوگ ان کی خوشنودی کے واسطے، ان کو خوش کرنے کے واسطے اور ان کی نگاہوں میں مقام حاصل کرنے کے واسطے اس طرح کرتے ہیں. ورنہ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ خود علماء دیوبند نے بھی یہی لکھا ہے کہ ہاتھ باندھ کے کھڑا. اصل مسئلہ تو اپنی جگہ ہی رہے. کیوں کہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا یہ عبادت اس وقت ہوگا جب ہم حضور کو معبود مانیں، لائق عبادت کریں. اور کوئی مسلمان حضور کو معبود نہیں مانتا. اسلام کی بنیادی تعلیم یہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو میرے دوستو کھڑے ہونے کی صورت ایک ہے، ایک عبادت ہے اور ایک تعظیم ہے. دونوں میں فرق کرنے والی چیز بندے کی نہیں ہے. ارے میں اور بات کرتا ہوں اس سے بھی آگے. تم تو کہتے ہو نا کہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا نماز کی صورت ہے، دو گالوں بیٹھنا نماز کی صورت ہے. میں پوچھتا ہوں خود نماز کے اندر سلام پڑھنا واجب ہے یا نہیں؟ تم تو نماز کی صورت میں کہہ رہے ہو. میں کہتا ہوں خود نماز کے اندر سلام پڑھنا حضور پر واجب ہے، اور جب تک سلام نہ پڑھا جائے نماز ہوتی. چنانچہ میں یہاں ایک بات کرتا ہوں. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نماز پڑھ رہے تھے. کون سی نماز؟ فرض، نفل نہیں، فرض نماز پڑھ رہے. رسول اللہ نے ان کو بلایا، ان کو آواز دی. وہ نماز پڑھتے رہے. انہوں نے خیال کیا کہ نماز تو اللہ کی عبادت ہے، تو مجھے نماز سے فارغ ہو کر اللہ کی عبادت سے فارغ ہو کر جانا چاہیے. وہ نماز پڑھتے حاضر نہیں. جب نماز سے فارغ ہو گئے پھر گئے. حضور نے ارشاد فرمایا میں نے تمہیں آواز دی تھی، تم نے میری آواز نہیں سنی تھی. اس نے کہا کہ سنی تھی مگر میں اس وقت نماز پڑھ رہا. تو رسول اللہ فرماتے ہیں کیا تو نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول بلائے تو ان کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جاؤ. سنو، حالانکہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا اور حضور کی آیت پڑھ کے سنا رہے. تو حضور کا مطلب یہ تھا کہ تو جس حالت میں بھی تھا تم پر لازم تھا، تجھ پر لازم تھا کہ تو آتا. نہیں تو حضور یہ فرماتے اچھا تو نماز پڑھ رہا تھا تو پھر تو نے پوچھ لیا. یہ نہیں کرنا، بلکہ حضور آگے آیت پڑھ کے سناتے. چنانچہ یہاں سے چاروں اماموں نے یہ مسئلہ نکالا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو رسول اللہ بلائیں تو اس پر فرض ہے کہ اسی حالت میں چلا جائے، نماز پوری کر دینا جائے. اگر قیام میں آئے تو رسول اللہ کی آواز کا نام کرے فوراً چلائے.
سجدے میں ہے تو اسی وقت اٹھ کر کرا دے. جس وقت رسول اللہ بلائیں چاہے نماز پڑھ رہا ہو، یہ نہیں کہ نماز پوری کر کے جائے بلکہ نماز کے درمیان میں ہی چلا جائے. اس پر تو اتفاق. آگے بحث چلی تو وہ چلا تو جائے، لیکن جب واپس آئے تو نماز شروع سے کرے یا جہاں سے توڑ کر چھوڑ کر گیا تھا وہیں سے پڑھے. اب یہ بحث شروع. مثلا 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں اور 2 باقی ہیں، تو رسول اللہ نے بلایا چلا گیا، رسول اللہ نے جو کام کہا وہ کیا، تو واپس آ کر شروع سے 4 رکعتیں پڑھے یا جہاں سے توڑ کر گیا تھا وہیں سے باقی 2 پڑھ لے. تو امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی نماز نہیں ٹوٹی، وہ جہاں سے چھوڑ کر گیا تھا وہیں سے آ کر پڑھنا شروع کر دے. 2 پہلی پڑھی ہوئی ہیں تو وہ پڑھی ہوئی ہے، جہاں سے چھوڑ کر گیا وہیں سے آ کر شروع کر دے، 2 باقی اور پڑھ کے 4 پوری کا. اس کی نماز نہیں ٹوٹی، وہ نماز نہیں ہے.